السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اصول تجارت یعنی پرنسپل آف کامرس کا باب نمبر 3 اسٹارٹ کریں گے، کاروباری تنظیم۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا اس کا پوائنٹ ہے وحد ملکیتی کاروبار یعنی سول ٹریڈرشپ۔ اس کا تعارف سب سے پہلے تو بتاتی ہوں۔ یہ وحد ملکیتی کاروبار جو ہوتا ہے نا، یہ کاروبار کی قدیم ترین شکل ہے، یعنی کہ اس کاروبار کا مالک ایک بندہ ہوتا ہے۔ اس کو اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کسی اجازت نامے رجسٹریشن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہی بندہ اس کا سارا کچھ کام مینیج کرنا، اس کی مینجمنٹ ہر چیز، اب میرا کاروبار کدھر ہوگا، یعنی میں نے کاروبار کو کیسے چلانا ہے، سب کچھ وہی کرے گا، اور نقصان اور نفع بھی وہی ہی برداشت کرے گا، یعنی نقصان ہوگا تو وہ بھی اس کا، نفع ہوگا تو وہ بھی اس کا۔ یہ واحد ملکیتی کاروبار کی میں نے آپ کو چھوٹی سی ایک تعارف سا بتایا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا کاروبار جس میں سب کچھ کرنے والا ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اور اس کو رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حکومت سے اجازت نامہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ DW اسٹیفرڈ، G بیکرز، مسٹر مارٹن، سب کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ جامعہ جو ڈیفینیشن ہے نا، یہ والی میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کی ڈیفینیشن میں یہ دیکھ لیں، واحد ملکیتی کاروبار سے مراد کاروبار کی ایسی تنظیم ہے جو فرد واحد کی ملکیت، یعنی ایک بندے کی ملکیت ہوتی ہے، وہی فرد واحد کاروبار کے مندرجہ ذیل فرائض کی انجام دہی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ فرد سرمایہ کی فراہمی، کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے سرمایہ وہی فرد واحد لائے گا۔ اب کاروبار کی نگرانی، اس کو سارا کچھ مینیج کرنا اسی بندے نے کرنا ہے۔ اب کاروبار کا انتظام و انصرام وہ بھی اسی بندے نے، یعنی اس کا انتظام کیسے چلانا ہے، مارکیٹنگ یعنی چیزیں بناتا ہے، وہ صنعت ہے اس کی یا جو بھی وہ کرتا ہے، تو اس کی چیزوں کو بیچنا کیسے ہے، مارکیٹنگ وغیرہ سب کچھ، کاروبار کے نفع نقصان کی ذمہ داری بھی اسی آدمی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ ایک روبوٹ سا بنایا ہوا ہے، وہ سرمایہ لے کے آتا ہے، نفع نقصان اس کا، مارکیٹنگ جو پیچھے پوائنٹ پر ہے نا، وہ سب کچھ اس کے ہی کندھوں پہ ہوتا ہے۔ فرد واحد، ایک بندے کے کندھوں پہ سارا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب واحد ملکیتی کاروبار کی مثالیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پرچون فروش، جیسے یہ عام طور پہ سٹوروں والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی واحد ملکیتی کاروبار کی ایک قسم ہے۔ اب جوتے مرمت کرنے کی دکان جو ہے، دکان ہو گئی ہے، وہ آدمی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں روڈ پہ، جوتے، وہ بھی واحد ملکیتی، وہ رجسٹر بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ پینٹرز، یہ بھی، وہ بھی اکیلا بندہ ہی کام کرتا ہے۔ اخبار فروش، اخبار بیچنے والے، بڑھئی یعنی اکاؤنٹنٹ اور ڈاکٹر، ان کا اکیلے کا ہی کلینک ہوتا ہے۔ ٹورسٹ گائیڈ، ریسٹورینٹ، حجام، پیٹرول پمپ، بیوٹی پارلر، ریڈی میڈ گارمنٹس کی دکان، اور بھی بہت ساری اگزامپل ہے واحد ملکیتی کاروبار کی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ کاروبار کی نا 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی اس کی قسم ہے واحد ملکیتی کاروبار، ٹھیک ہے، میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں۔ اچھا جی، پہلی ٹائپ ہے اس کی سول ٹریڈرشپ یا سول پروپرائٹرشپ، واحد ملکیتی کاروبار۔ یہ وہ کاروبار ہے جس کو چلانے والا، مینیج کرنے والا، نفع اس کا کمانے والا یا نقصان بیئر کرنے والا ایک ہی بندہ ہوتا ہے۔ اس کا انتظام انصرام سب کچھ ایک ہی بندے نے کرنا ہے، اس کو حکومت سے کوئی اجازت نامہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اب دوسرا ہے پارٹنرشپ بزنس، شراکت داری اس کو اردو میں بولیں گے۔ اس میں بہت سارے پارٹنرز اپنا اپنا پیسہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اکٹھا کام شروع کرتے ہیں، یعنی پارٹنرشپ پہ بزنس کرتے ہیں، شراکت داری پہ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا جتنا انہوں نے سرمایہ ڈالا ہوتا ہے نا، نقصان ہو تو وہ اتنا اتنا برداشت کریں گے، نفع ہو تو وہ بھی اپنے پیسے کے حساب سے برداشت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ان کی مرضی ہے وہ حکومت سے رجسٹریشن کروائیں یا نہ کروائیں، اس میں ضرورت ہی نہیں ہے کروانے کی، اس میں ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کروائیں یا نہ کروائیں، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا تھوڑا سرمایہ لے کے آتے ہیں اور وہ سب کچھ سیٹ کر لیتے ہیں، اس بندے نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ مینیج کرنا ہے، اس نے یہ یعنی مینولی کام کرنا ہے، بائی ہینڈ اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، سب کچھ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے جوائنٹ سٹاک کمپنی، یعنی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپنیز کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ شیئرز کمپنی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیئرز جیسے یہ ایک پیج ہے شیئرز کا، ٹھیک ہے، یہ میرا شیئرز ہے، شیئر ہے، یہ جو میرا پیج ہے نا، 100 روپیہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
میں یہ شیئر لوگوں کو دے دوں گی اور ان سے 100 روپیہ لے لوں گی. جو بندہ بھی یہ شیئر لے گا اور مجھے 100 روپیہ دے گا، فرض کرو میں ایک کمپنی ہوں، ٹھیک ہے، تو جو بندہ بھی میرا یہ شیئر پیج لے لیتا ہے اور مجھے 100 روپیہ دے دیتا ہے تو وہ کمپنی کا حصہ دار ہے. اب کل کو کمپنی کو فائدہ ہوگا تو یہ جو ہے یہ جس نے 100 روپیہ دیا ہوا ہے اور وہ کمپنی کا یعنی کہ حصہ دار بن گیا ہوا ہے، اس کو 100 روپے کے حساب سے منافع ملے گا، ٹھیک ہے. اور اس میں رجسٹریشن کروانا ضروری ہوتی ہے، ہر حال میں حکومت سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں، ٹھیک ہے. آج یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن بتایا اس چیپٹر کا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب کل سے یہ پراپر یہ چیپٹر شروع کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.